مذاکرات تو ابھی اس سے پہلے بہت سارے معاملات کو سالو کرنا ہے، لیکن بس مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ سیاست کا حصہ بن رہی ہیں آپ آفٹر دس انٹائر سیناریو؟ دیکھیں، سیاست کا حصہ تو نہیں بن رہی، لیکن بینگ سسٹر، ایلڈر سسٹر آف عمران خان، وہ اس ساری مزاحمتی سیاست میں ایک بڑا مین کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک جمہوری جدوجہد میں ظاہر ہے ان کا رول تو اس حد تک ہے کہ وہ خان صاحب کی بہنیں اور ان کی رہائی کے لیے فقط ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کروانی ہے اور اپنے کارکنوں کی۔ لیکن ایسی ابھی جو آفیشل ان کے پاس ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن ان کی جو سٹرگل ہے، ان کی جو جدوجہد ہے، وہ سٹرگل اور جدوجہد حکمرانوں کو چبھتی ہے، وہ ان کو پسند نہیں ہے، اور جس کے وہ صرف حکمرانوں کو نہیں چبھتی ڈوگر صاحب، وہ اس ٹائم پر پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں کو چبھ رہی ہے۔ دو دھڑے ہیں، علیمہ خان صاحبہ ورسز کے پی کے سائیڈ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، لسٹ جاتی ہے گورنمنٹ کے پاس، جاتی ہے گورنمنٹ نے الاؤ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ملنے دیں گے یا نہیں ملنے دیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ مل رہے ہیں جو جا کے عمران خان صاحب کو مس لیڈ کرتے ہیں، مس فیڈ کرتے ہیں، ان کو غلط انفارمیشن بتاتے ہیں۔ تو الاؤ تو آپ کر رہے ہیں، وہ تو چیخ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جانے نہیں دے رہے جو سیاسی لوگ ہیں، فیملی کو جانے نہیں دے رہے، ملاقات کرنے نہیں دے رہے۔ تو جن لوگوں کو آپ چوز کر رہے ہیں، احکامات کے باوجود جن لوگوں کو آپ چوز کر رہے ہیں، مطلب آپ چاہتے ہی ہے کہ چوز ہم نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو بالکل تفصیل اور وضاحت سے بتا دیا، میرا خیال ہے اس میں اور کوئی چیز رہ نہیں گئی بیان کرنے والی، کہ ہم ان کو بالکل سٹریم لائن کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا، ابھی جس طرح وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم گئے، ہمارے ساتھ ایم این ایز تھے، ورکرز تھے، تو سٹریم لائن آپ بھی تو کریں نا اپنے آپ کو۔ آپ سٹریم لائن کریں گے، کلومیٹر پہلے تو روک لیتے ہیں ہمیں۔ میں نے تو خود آپ کو بتایا ہے، کلومیٹر ہے یا 500 میٹر ہے، میں یہ نہیں جانتا، لیکن وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باقی جو 4000 قیدی ہیں ان تک ان کے رشتہ داروں کی ایکسیس انشور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مطلب کانٹیکٹ رکھنا، انٹیکٹ رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اس راستے کو بھی تو کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹریم لائن ہو جائے گا، آپ لوگ کوشش کریں گے، یہ کب تک ہو جائے گا؟ ملاقاتیں کب تک فلوئنسی کے ساتھ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کا وہاں پہ جو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب علیمہ خان صاحبہ قابل احترام ہے۔ ایک پچھلے دنوں ان کی تصویر ایک آئی، وہ فٹ پاتھ پہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، دیکھی ہوگی آپ نے، اکثر آتی ہیں۔ اب یہ ساری ٹک ٹاک کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ دوسری بہن 2 کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، تصویر لے کے جناب اس کو ریلیز کر رہے ہیں۔ یہ تو الزام ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ اس کے ساتھ نہیں، ٹک ٹاک کا مطلب یہ ہے سوشل میڈیا کہہ لیں، مطلب بتانا یہ کہ میں اکیلی بیٹھی ہوں اور یہاں پہ حالات اس طرح کے ہیں، جبکہ دونوں قابل احترام دوسری بہنیں وہ اچھے طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں گاڑیوں میں، باقی ان کی ساتھ اور بھی ان کے وہ لینڈ کروزر گاڑیاں کھڑی ہیں، اس میں اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویٹ اگر کرنا ہے تو آپ اپنی گاڑی میں ایئر کنڈیشن گاڑیاں آپ کے پاس، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ سیاست بھی تو یہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو بس پھر یہی بات ہے نا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جدوجہد کے بعد سیاست نہ کریں۔ آپ نے سیاست کا نام دیا ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں سٹریم لائن کریں، آپ اپنی چیزیں سٹریم لائن کریں، ہم آپ کو چیزیں سٹریم لائن ہم کر دیں گے۔ کوئی ڈیمانڈ کی فہرست گئی ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ آپ یہ سٹریم لائن کر لیں تو ہم آپ کی ملاقاتیں سٹریم لائن کرا دیتے ہیں؟ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، خاص طور پہ ہماری یہ سب سے بڑا اس میں جو ہماری طرف سے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ اب جہاں ہمیں لگا کہ ایڈمنسٹریشن نے زیادتی کی ہے تو ڈوگر صاحب اس کو بھی تو اپریشیٹ کریں نا، جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اس پہ 2 ایس ایچ اوز کو سسپینڈ کیا، ساتھ ایک ایس آئی کو سسپینڈ کیا، اس کو بھی تو اپریشیٹ کریں نا۔ وہ ڈنڈے کھانے کو ڈپریشیٹ کریں، مطلب ہمارے وہ کلیگ ہیں نا، جب ان کے ساتھ ہم نے سمجھا کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے بہت سارے سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈر آنے کے بعد بھی وہ نہیں آ پا رہے، تو وہ نہیں اپریشیٹ کر پا رہے۔ پروڈکشن آرڈر ذرا یہ بھی پوچھ لیں آنریبل چیف وپ پی ٹی آئی، ان سے یہ بھی ذرا پوچھ لیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے اور ہمارے لوگ گرفتار ہوتے تھے، ان کے کتنے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے، اور ہمارا اسپیکر سردار ریاض صادق کتنے پروڈکشن آرڈر جاری کر چکا ہے۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، لیکن انہوں نے جو ظلم کیا، چیئرمین سینٹ نے کاروائی روک دی سینٹ کی کہ جناب میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور وہ پروٹیسٹ میں اٹھ گئے۔ اچھا، لیکن وہ انہوں نے جو ظلم کیا، انہوں نے کلثوم نواز صاحبہ کی وفات کے اوپر نہیں جانے دیا، غلط کیا۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کے کمرے کا بولا کہ اے سی بھی نکال دیں گے، پنکھا بھی، غلط کیا۔ لیکن کیا آج جو آپ ملاقاتیں نہیں کرا رہے، ان کی اہلیہ سے نہیں کرا رہے، بشرا بی بی سے نہیں کرا رہے، ان میں اور آپ میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ میری معلومات کے مطابق تو ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوتی ہے، جو میری معلومات ہیں۔ دوسری بات، عمران خان صاحب کو جیل میں جو کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، اس کے مطابق تمام فیسلٹیز ان کے پاس موجود ہیں، انکلوڈنگ
ایکسرسائز کرنے کے سامان. کتابیں نہیں پڑھنے دی جاتی, ٹی وی نہیں, اخبار نہیں دیا جا رہا. بالکل نہیں, بالکل نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا, نہ ایسا کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ ہے, اور نہ ایسا کرنا جو ہے وہ ہماری کوئی آپ یہ کہیں کہ سوچ ہو سکتی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انہیں وہ تمام سہولیات حاصل ہیں. باقی جو میں نے ذکر کیا کہ یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں نا, تھوڑا سا سے آگے چلتے ہیں. آگے تو تب چلیں گے جب یہ بحث سے آگے جا سکیں گے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے چلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے دور کی مثالیں دے رہا ہوں, آپ بھی وہی مثالیں دے رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے پنکھے بند کیے, ان کا ایسی نکال دو, میں آپ کو ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آگے چلیں. آگے چلنے کا کیا مطلب ہے, سن لینا میں وہ بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹس sit and talk that these things should not be repeated in future by anyone. اس کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اور ماحول کی اگر وہ بات کر رہے ہیں, شروع میں انہوں نے کہا ماحول, تو جس طرح کا ماحول آپ چاہتے ہیں ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. بہترین کمرہ, ہر چیز, کھانا پینا, کچھ اور ماحول آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بنا دیں گے. بیٹھیں تو صحیح, ہر طرح کا ماحول آپ کو بنا دیں گے. یہ بڑی کنٹروورشل بات ہو سکتی ہے ماحول والی. نہیں, انہوں نے خود کہا کہ ماحول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اس بات پہ؟ انہوں نے پہلا جملہ نہیں کہا کہ ماحول بنائیں. تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں نا, یہ مذاق کدھر سے لگا رہا ہوں ہے نا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں عزت احترام, اگر آپ کہتے ہیں ہم آپ کو ہر عزت احترام دیں گے, آپ بیٹھے تو اور جو میں نے دوسرا جملہ کہا تھا اس کا جواب دیں. تو وہ جواب دے رہے ہیں, آپ سن نہیں رہے. میں نہیں مذاکرات ہوتے ہیں, اب وہ جواب دے رہے ہیں, آپ سن نہیں رہے ہیں. ماحول کی بات کر دیا, ٹوپیں جو ہیں وہ آپ اگل رہی ہوتی ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اور اگر ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے تو میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. دیکھیں یہ بہت ہی تکبر کی بات ہے. علیمہ آپا یا ان کی فیملی اگر بیٹھی ہیں تو یہ کہنا اور اس طرح سے مذاق اڑانا اور مذاکرات کو مذاق اڑانا, ان کا غیر سنجیدہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چیزیں اسٹریم لائن کریں, میں کیوں مذاق اڑاؤں, سوال پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن جو دوسروں کی بیڑیوں کے اوپر اور دوسروں کی کندھوں پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی اپنی حکومت اور اپنی عوام میں مقبولیت آپ کے سامنے ہے. آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ہمیں کسی بھی جگہ پر فری اینڈ فیئر ماحول دیں. اور الٹیمیٹلی اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کی خدمت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, تو جمہوریت کا تو مطلب ہے کہ عوام کی امنگوں کا خیال رکھا جائے اور ووٹ جو ہے اس کی پرچی کو عزت دی جائے.